हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं एक मरतबा फिर हाज़िर हूँ आप लोगों के सामने आज एक नया वीडियो लेकर और नए चैप्टर के साथ। जैसा कि मैं बता दूँ कि पिछले सभी क्लास में हम लोग कई चैप्टर को पढ़ चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से उसका नोट तैयार कर रहे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि सभी को पता है कि वक्त बहुत करीब आ चुका है और हम लोगों को पढ़ाई करनी चाहिए। ख़ासकर उर्दू में बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, तो उर्दू का आप लोग पढ़ें। मैं आप लोगों के लिए रोज़ इस तरीके का वीडियो डालता रहूँगा जो आपके लिए मुफीद साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, आज मैं जिलानी बानो जो मुसन्निफ़ है उसी के बारे में कुछ पढ़ेंगे मुख्तसर अफसाने में। जैसा कि मैं आप लोगों को पिछले चैप्टर में टोबा टैक्सिंग के बारे में पढ़ा चुका हूँ, तो आज उसके अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे और आज के इस वीडियो में 2 चैप्टर को कवर करेंगे। तो अगर आप लोग अभी तक वो सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देख लें, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है वो सभी वीडियो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिलानी बानो के बारे में कुछ मुख्तसर जान लेते हैं ताकि हम लोगों का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा यहाँ से। तो जिलानी बानो की जो पैदाइश है, उनकी पैदाइश 14 जुलाई 1936 को बदायूं जो है शहर उत्तर प्रदेश में पैदा हुई। यानी कि 14 जुलाई 1936 को जिलानी बानो की पैदाइश उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुई थी। आप लोग इसका नोट तैयार कर लेंगे और इसे याद कर लेंगे। जैसा कि मैं सभी वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ कि जो मैं बोलता हूँ उसको गौर से सुने और उसका एक नोट तैयार करें ताकि फिर उसे आप पढ़ सकें और एग्ज़ाम टाइम में भी उसे देखकर जाएंगे तो याद रहेगा, तो अच्छा होगा। तो जैसा कि हम लोग जान गए कि उनकी पैदाइश उत्तर प्रदेश के बदायूं शहर में 14 जुलाई 1936 को हुई थी। उनके वालिद का नाम अल्लामा हैरत बदायूनी था। ठीक है दोस्तों, और उनकी जो शादी हुई थी, जिलानी बानो की शादी 1959 में डॉक्टर अनवर मुअज़्ज़म से हुई थी। ये हुई उनके कुछ मुख्तसर बातें। जिलानी बानो को शुरुआती में जब वो शायर लिखना शुरू किए थे तो वो अपने नाम में सबा बदायूनी के नाम से शायरी की थी शुरू में। और ये भी हम लोग जान लेते हैं कि सब जिलानी बानो की तालीम कहाँ तक थी। तो जिलानी बानो एमए तक पढ़ी हुई थी। तो ये हुए जिलानी बानो की कुछ मुख्तसर बातें। अब हम लोग इनके चैप्टर की तरफ आएंगे जो जिलानी बानो लिखी हुई है। एक मुख्तसर अफसाना हमारे निसाब में जो शामिल है, प्रॉमिस मतलब जो वादा होता है। तो हम लोग इस चैप्टर में अब पढ़ेंगे, मुख्तसर तरीन सवालात करेंगे और इस चैप्टर से एक सब्जेक्टिव आया हुआ है 3 नंबर का मॉडल पेपर में, उसको भी देखेंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो पूरा देखें, बिना स्किप किए हुए देखें, अच्छे से देखें ताकि आपका सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसका जो सबसे मुख्तसर तरीन सवालात है, सबसे फर्स्ट सवाल है कि जिलानी बानो की पैदाइश कब और कहाँ हुई। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जिलानी बानो की पैदाइश कहाँ हुई थी दोस्तों। जिलानी बानो की पैदाइश 14 जुलाई 1936 को बदायूं उत्तर प्रदेश में हुई। 14 जुलाई 1936 को बदायूं उत्तर प्रदेश में हुई। दूसरा सवाल है कि जिलानी बानो के एक अफसाने का नाम बताइए। तो मैं बता दूं कि जिलानी बानो के कई अफसाने का नाम है। जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं, इसे लिख लेंगे कि जिलानी बानो के जो अफसाने हैं इस तरीके से हैं: रोशनी के मीनार, नरवान, पराया घर, रात के मुसाफिर, रोज़ का किस्सा, यह कौन हंसा, तरियाक, नई औरत, सच के सिवा, ऐसे बहुत हैं। तो उनमें से आपको कोई एक याद रखना है और अगर एग्ज़ाम में आया तो इसमें से कोई एक लिख देना है। मैं यहाँ पर 4-5 बता दिया हूँ, उसे आप नोट कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि जिलानी बानो के 2 नाविलों के नाम बताइए। तो उनके जो नाविलों के नाम हैं ईवान गज़ल और बारिश संग। ठीक है दोस्तों, और सवाल नंबर 4 है कि अफसाना प्रॉमिस का मरकज़ी किरदार कौन है। तो जवाब इसका जो होगा अम्मू है।
اس کی جو افسانہ کی مرکزی کردار امو ہے، کیونکہ امو کا ہی اس میں سب کچھ دیا گیا ہے، بار بار امو کا ہی چرچا ہوتا ہے۔ کہانی پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی اچھی طریقے سے، وقت نہیں ہے کہ میں اتنا تشریح کر کے بتاؤں ہر چیز کو۔ تو چلیے دوستو، سوال نمبر 5 ہے کہ پرومس افسانے کے 2 کرداروں کے نام بتائیے۔ تو اس پرومس افسانے میں حمید اور جمشید 2 کرداروں کے نام ہیں۔ ایسے میں بتا دوں کہ یہ جو دونوں امو کے بیٹے ہیں، حمید، رشید، خورشید، یہ سب ان کے بیٹے ہیں۔ تو ان میں سے جو یاد رہے گا وہ آپ لکھ دیں گے، حمید اور جمشید۔ سوال نمبر 6 ہے کینسر کا مرض کس کے سارے بدن میں پھیل گیا تھا؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا امو کے بدن میں کینسر کا مرض سب سے زیادہ پھیل گیا تھا۔ سوال نمبر 7 میں ہے کہ خواجہ بی کون تھی؟ تو خواجہ بی جو تھی وہ امو کی خادمہ تھی، امو کی خدمت کرنے والی تھی۔ خواجہ بی ایک عورت کا نام تھا جو امو کی خادمہ تھی، خدمت کرنے والی۔ گرینڈ موم نے اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ زندگی انجوائے کرنے کا کوئی پرومس کیوں نہیں لیا؟ یہ بات کس نے کہی؟ تو بیبی نے کہی تھی۔ اس کا جو جواب ہوگا بیبی۔ میں بتا دوں کہ یہ جو بیبی ہے یہ امو کی پوتی ہوئی، بڑے بیٹے کی بیٹی، مطلب امو کی پوتی۔ سوال نمبر 9 ہے کہ امو نے اپنے بیٹوں سے کیا پرومس لیا تھا؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا کہ موت کے بعد کاندھا دینے کا پرومس لیا تھا امو نے اپنے بیٹوں سے۔ اگلا سوال ہے کہ امو یاسین شریف پڑھیے یا اللہ کو یاد کیجیے، یہ بات کس نے کب کہی؟ تو یہ جو بات ہے ان کی بڑی بہو جو تھی انہوں نے ہی بولی تھی، نزاع کے عالم میں یعنی غصہ کے عالم میں بولی تھی۔ ہم لوگ مختصر ترین سوالات و جوابات کر لیے ہیں، اور میں ایک کوشچن اس میں مختصر سوالات میں جو آتے ہیں وہ اس لیے بتاؤں گا کیونکہ ماڈل پیپر میں آیا ہوا ہے، تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ ماڈل پیپر کا چھوڑ کر چلوں، کیونکہ 3 نمبر وہاں سے بھی کلیئر ہو جائیں گے۔ تو ماڈل پیپر کا جو کوشچن ہے کہ امو کے 4 بیٹوں کے نام اور ان کے کام بتائیے، آپ لوگ نوٹ کر لیں گے۔ تو جواب ہوگا کہ امو کے 4 بیٹوں کے نام خورشید، رشید، جمشید اور حمید ہیں۔ کیا ہے؟ امو کے 4 بیٹوں کے نام خورشید، رشید، جمشید اور حمید ہیں۔ ان میں خورشید شکاگو میں ڈاکٹر تھے، رشید بھی امریکہ میں انجینئر تھے اور جمشید بھی نیو یارک میں انجینئر تھے۔ سب سے چھوٹا گھڑی پر رہتا تھا، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا، پڑھائی میں اس کا دل نہیں لگتا تھا، اس لیے سیاست کا رخ کیا اور کچھ دنوں کے لیے مرکزی حکومت میں وزیر بن گیا۔ تو یہ کوشچن سولو ہو گیا، آپ لوگ اسے نوٹ کر لیں گے اور یاد کر لیں گے۔ اب ہم لوگ بڑھیں گے اگلے چیپٹر کے طرف، جو اگلا چیپٹر ہم لوگوں کا ہے بھولے بسرے گیت، جن کے مصنف ہے شفیع جاوید ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ شفیع جاوید کے بارے میں کچھ مختصر میں جان لیں گے۔ جاننے سے پہلے میرا آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں، تاکہ میں جب ایسا ویڈیو روز ڈالوں تو آپ تک سب سے پہلے پہنچے، اور دوستوں میں بھی شیئر کریں۔ میں اس بات سے بہت ناخوش ہوں کہ آپ لوگ سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، آپ لوگ پلیز سپورٹ کریں، ویڈیو کو شیئر کریں دوستوں میں۔ ویوز نہیں آتا ہے تو اچھا نہیں لگتا ہے، ویڈیو بنانے میں من نہیں لگتا ہے، اس لیے آپ لوگ پلیز انرجی دیں اور سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ چلیے دوستو، تو شفیع جاوید کے بارے میں ہم لوگ کچھ مختصر جان لیں گے۔ ان کے بارے میں بھی میں بتا دوں کہ شفیع جاوید کی جو پیدائش ہوئی تھی 4 جنوری 1935 کو پیدا ہوئے تھے۔ کہاں؟ مظفر پور میں۔ ان کے گھر کا ماحول ادبی تھا، آبائی وطن گیا ہے۔ شفیع جاوید کا جو اصل نام تھا سید محمد شفیع الدین ہے۔ میں بتا دوں کہ 1953 میں دربھنگا کے ماہنامہ آفاق میں شفیع جاوید کا پہلا افسانہ آرٹ اور تنباہ کو شائع ہوا۔ شفیع جاوید ماضی کی رومانوی یادیں
افسانوی فکر کا اصل محور ہے۔ شفیع جاوید کی ماضی کی رومانوی یادیں افسانوی فکر کا اصل محور ہے۔ یہ تھی ان کے بارے میں کچھ مختصر سی باتیں، اور ابھی تک وہ پٹنہ میں مقیم ہے، ابھی ان کا انتقال نہیں ہوا ہے۔ تو اب ہم لوگ بھولے بسرے گیت میں جو مختصر ترین سوالات ہیں اس کو کریں گے۔ تو مختصر ترین سوالات میں سب سے پہلا جو سوال ہے کہ سید عزیز احمد کس عہدے سے سبکدوش ہوئے؟ تو سید عزیز احمد ڈائریکٹر کے عہدے سے سبکدوش ہوئے تھے۔ کس عہدے سے؟ ڈائریکٹر کے عہدے سے سید عزیز احمد سبکدوش ہوئے تھے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ ان کا نواسہ ٹیلی ویژن پر کیا دیکھ رہا تھا؟ تو ہم لوگ کس طریقے سے لکھیں گے کہ ان کا نواسہ ٹیلی ویژن پر لا اور انٹرنیٹ دیکھ رہا تھا۔ سوال نمبر 3 ہے روی رنجن کون تھے؟ تو جواب اس کا جو ہو جائے گا روی رنجن عزیز احمد کے پرانے جرنلسٹ دوست تھے۔ کون تھے؟ پرانے جرنلسٹ دوست تھے۔ یہ ہمیشہ پوچھا جاتا ہے، اس لیے آپ لوگ یاد رکھیں گے۔ روی رنجن کون تھے؟ روی رنجن عزیز احمد کے پرانے جرنلسٹ دوست تھے۔ سوال نمبر 4 ہے کیا ڈاکٹر کی بات سن کر وہ سناٹے میں آ گئے؟ ہاں، ڈاکٹر کی بات سن کر عزیز احمد سناٹے میں آ گئے۔ ان کا اپنا ایک اور پرانا ساتھی کیا تھا؟ تو ان کا ایک اور پرانا ساتھی ٹرانز سٹر تھا۔ سوال نمبر 6 ہے کہ ٹرانز سٹر مل جانے کے بعد کیا ان کے چہرے پر فاتحانہ چمک تھی؟ تو یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی کھویا ہوا چیز مل جاتا ہے تو آدمی خوش ہوتا ہے، تو بالکل ہاں، ان کے چہرے پر فاتحانہ چمک تھی۔ سوال نمبر 7 ہے کہ بھولے بسرے گیتوں کا پروگرام کتنے بجے ختم ہوا؟ تو جواب صبح کے 8:30 بجے ختم ہوا ان کے پروگرام۔ تو یہ تھے آپ کے 2 چیپٹر، پہلا تھا جیلانی بانو کا لکھا ہوا پرومس، اور دوسرا بھولے بسرے گیت شفیع جاوید کا لکھا ہوا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کا اچھے سے نوٹ بنائیں گے اور پڑھیں گے۔ پلیز دوستوں میں شیئر کریں اور سبسکرائب کرواویں، سپورٹ کریں میرا، آپ لوگ ہی کچھ کر سکتے ہیں۔ تو چلیے دوستو، پھر ہم لوگ ملیں گے اگلے ویڈیو میں۔ اگلے ویڈیو میں پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا سلام بن رزاق کے بارے میں اور ان کے کچھ زندگی کے بارے میں، اس کے بعد پھر کہانی بتائیں گے۔ جیسا روز کرتے ہیں ویسا ہی کریں گے، اور ہم لوگ دھیرے دھیرے اپنے چیپٹر کو ختم کرنے کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور انشاءاللہ ایگزام سے 5 دن پہلے آپ لوگوں کا یہ سلیبس ختم ہو جائے گا۔ تو جب تک کے لیے بائے، آپ لوگ پڑھیں، محنت کریں۔ تھینک یو۔